یہ گندم کی قیمت ادھر نہیں رہنی. اگر کسی نے ان کو یہ کہا نا کہ گندم کی قیمت کو آپ دبا لیں, وہ نہ خریدیں تو روٹی سستی ہو جائے گی. نہیں, یہ بھی کسی میرا بڑا معصومانہ سی سوچ ہے, کبھی نہیں رہے گی. گندم جتنی کھائی جائے گی روز اتنی مہنگی ہوتی جائے گی. کھانے کی ہر آئٹم, جیسے شوگر آہستہ آہستہ شارٹ ہو کے تو دگنی قیمت, یہ اس کا بھی وہی ہے. گندم بھی ویسے ہے, چاول بھی ویسے ہے, اس لیے ہمیں کھایا جانا ہے. اچھا, آپ کے ذہن میں ہے کہ جیسے چاول کی پالیسی ہے فری ٹریڈ کی, اگر فری کرنا ہے گندم کی بھی یہ کر دیں. میں ویسے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا, اتنا آسان نہیں ہے. گندم کو اتنا فری نہ کریں, ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے. ایک اور چیز میں بتاؤں, گندم پہ ریگولیشن رہنی چاہیے. ایک اور چیز میں عرض کروں, زراعت کو اور کسانوں کو IMF کے حوالے نہ کریں, بہت زیادہ چھیڑ چھاڑ نہ کریں. آج زرداری صاحب نے بڑی سمجھداری کی اور دور اندیشی کی بات کی ہے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ جو زراعت ہے نا, یہ لوگ نہیں سمجھ رہے, اس زراعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ ہنٹ دے گئے ہیں. ہنٹ کیا ہے کہ ہمارے ملک میں ہے ہی زراعت جس زراعت ہی تو آپ کی بیک بون ہے. ڈیفالٹ سے جو بچ رہے ہیں, قید سے بچ رہے ہیں, جو لوگوں کے چہروں پہ تھوڑی بہت خوشی نظر یا صحت نظر آتی ہے, وہ زراعت کی وجہ, صرف زراعت کی وجہ. اور باقاعدہ وہ 24 سے 26% آپ کی اکانومی زراعت ہے. اس زراعت کو بہت چھیڑ چھاڑ نہ کریں. یہ آپ کا ذمہ دار جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ انڈسٹری کی طرح کما نہیں رہا. اور مجھے اس دن میرے ساتھ ڈاکٹر سلمان شاہ تھے, اکانومسٹ ہیں وہ, تو مجھے کہہ رہے تھے صاحب ہے تو ٹھیک ہے یہ 24 سے 26% ہے اکانومی کا, لیکن آر ایگریکلچر از اے سک انڈسٹری. یعنی کہ یہ بالکل اس پہ کوئی یا فوکس نہیں کیا گیا, یا پالیسیز کوئی لاپ سائڈڈ ہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں. میں ایک چیز عرض کروں, آیا تمام کسانوں کے اوپر آپ کے سارے ٹیکس نہیں لگ گئے؟ وہ جو آپ نے 18% سیل ٹیکس نہیں دیتا, وہ باقی ٹیکس نہیں دیتا, وہ مالیے کے پیسے نہیں دیتا, وہ آپ کی کھاد میں آپ نے کھاد کے ذریعے بھی وہ دیتا ہے, آپ نے گیس بند کر دی, دگنی قیمت پہ آگے نہیں دیتا ہے. وہ بیج مہنگا نہیں لیتا. پانی تو آپ اس کو وہی دیتے ہیں جو آج سے 70 سال پہلے کی نہریں ہیں. آپ نے کون سی نئی نہر بنا کے دے دی ہے ان کو. اچھا کرن صاحب, آپ IPP کا اکثر ذکر کرتے ہیں. IPP میں کیا میں عرض کرتا ہوں, اس میں لوگ بڑے گیلے کرتے ہیں, کئی کہتے ہیں جی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, سب تباہی انہوں نے کر دیا. جی میں عرض کرتا ہوں, IPP نے تباہ کیا جی. IPP کے جو ایگریمنٹ کیے ہیں, جس نے کیے ہیں اس کو لٹکا دینا چاہیے. وہ جسٹیفائی, ایک ایگریمنٹ جسٹیفائی نہیں کر سکے. اور اسی وقت جس وقت یہ ایگریمنٹ ہوئے ہیں, اس وقت یہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں باقی ایگریمنٹ کس ریٹ پہ ہو رہے تھے. آپ نے تو ایسے ریٹ, باقی ملکوں میں کیپیسٹی پیمنٹ ہوتی ہے, باقی ملکوں توبہ کریں جی کیپیسٹی کی, باقی ملکوں میں سولر 4 سینٹ کا اور ادھر سولر 10 سینٹ کا. کیا کرتے رہے ہیں, کون کرتے رہے ہیں, کیسے ملک کو آپ لوگوں نے ڈبو دیا ہے؟ کوئی دیکھنے کوئی نہیں. ہمارے یہ بڑے جو فیصلے کرنے والے ہیں ہمیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو کوئی انویسٹمنٹ لے کے نہیں آتا تھا, لہذا ہم مجبور ہو گئے ان کی شرائط ماننے کو. یہ کیا دلیل ہے؟ دیکھیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے جی. اب میں نام نہیں لوں گا, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, آپ کے زیادہ قریب ہیں, ہم سارے جانتے ہیں. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اور پھر یہ بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ جب کوئی بھی آدمی پبلک لائف میں یہ گورنمنٹ میں آ جائے, ٹھیک ہے, اور وہ مطمئن ہو کہ اس نے ملک کی خدمت کرنی ہے, ایز اے وزیر اعظم کرنی ہے, یا ایز اے منسٹر کرنی ہے, یا ٹھیک ہے, پھر اس کا یہ حق ختم ہو جاتا ہے. کوڈ آف کنڈکٹ ہے ہر وزارت کے لیے کہ آپ اپنا کاروبار چھوڑ کے آپ وزیر کا حلف لیں گے. ٹھیک ہے, یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے ابھی بھی. ٹھیک ہے, بائنڈنگ ہے. تو جس کسی کی اپنی یا اپنے رشتہ داروں کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بینیفیشری ہے کسی بھی اس قسم کے پروجیکٹ میں, نہیں مثال کے طور پہ کسی کی شوگر انڈسٹری ہے یا فلور مل ہے, IPP وہ تو چلو, IPP جو ظلم ہے, IPP کو تو سارے پولیٹیکل ایگزیکٹیوز کی کیپیسٹی پیمنٹ ہے, ریٹ زیادہ ہیں, پرانے جنریٹر ہیں, لاسز بہت زیادہ ہیں, جس کی ساری سٹوری ایسی ہے, اور اس کو پھر رزاق صاحب کو آپ نے 21 میں ختم ہو رہا ہے, 10 سال کس میرٹ پہ دے دیے, اور غریبوں کا خون پلانا ان کو. نہیں تو اب وہ کہتے ہیں ریویو نہیں ہو سکتا. ریویو کیوں نہیں ہو سکتا؟ مجھے بتائیے کس چیز کی کمی ہے رزاق صاحب کو یا باقی IPP کو؟ میں تو کہوں گا ان IPP سب کو
کٹھے ہو کے اچھا ویسے یہ رزاق داؤد صاحب ہمارے لیے ایک اناؤنسمنٹ دینی چاہیے کہ جی میں نے یہ گورنمنٹ کو دیا. نہیں ان کی ذات کو نہیں ہم ڈسکس کر رہے, لیکن رزاق داؤد صاحب اتنے بڑے نامور صنعت کار ہیں اور تاجر ہیں اتنے بڑے, تو وہ ہر گورنمنٹ میں ہی وہ ان کا اثر رسوخ چل جاتا ہے. اچھا میں پھر وہی میرا دکھ ہے کہ جب کوئی مطلب وہ پی ٹی اے گورنمنٹ میں بھی مقبول تھے اور تو جب ٹھیک ہے, مگر جب وہ گورنمنٹ میں ہو ہاں پھر تو کم از کم ڈیسکون کے ٹھیکے اور پھر اس قسم کی چیزیں باہر نہیں آنی چاہیے.